لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک یعنی ظہر اثر مغرب عشاء کی نماز قائم فرمایا کریں، اور نماز فجر کا قرآن پڑھنا بھی لازم کر لیں، بے شک نماز فجر کے قرآن میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور حضوری بھی نصیب ہوتی ہے، فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب گھروں میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ بدل جاتی ہے، فرق آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے گھروں میں بھی اسی طرح کیفیت ہو جس طرح میری محفل میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، راستوں میں اور گھروں میں بستروں کے اوپر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ اللہ اکبر، تم سو رہے ہو فرشتے آ کے مصافحہ کریں، یہ بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن کون؟ جو ان ساری چیزوں سے محبت کرے گا، نماز کی باقاعدگی با جماعت نماز ادا کرے گا، اس کے لیے سارے انعامات، اور یہ ساری چیزیں نماز کی پابندی اس کے وقت پر ادا کرنے کے لیے یہ قرآنی آیات ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یہی لوگ جنت کے وارث ہیں، یہ لوگ جنت کے سب سے اعلیٰ باغات میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، جہاں تمام نعمتوں، راحتوں اور قرب الہی کی لذتوں کی کثرت ہوگی، ان کی وراثت بھی پائیں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز پر ہمیشگی قائم رکھنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو جنتیوں میں معزز و مکرم ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا، درود پاک۔ نمازوں کی حفاظت کرنا اللہ کی بارگاہ میں عزت پانے کا، رتبے بلند کرنے کا سبب۔ اور معاشرے میں کیا چل رہا ہے آج کل آپ کے سامنے ہی ہے۔ یہ روپے پیسے کی قدر و قیمت بندے کے نزدیک سونے چاندی کی، زمین کی، مال کی بڑھ گئی ہے، بندہ وہ اکٹھا کر رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ دنیا پہ ہی چھوڑ گیا، اور اگر اولاد کے لیے کہتا میں جو اولاد کے لیے بہت کچھ کر گیا ہوں، تو وہ اولاد جس نے محنت نہیں کی اور اس کو سارا کچھ مل گیا ہے، اس کی قدر و قیمت اس کے نزدیک کیسے ہوگی؟ وہ تو اس کو کہیں عیاشی کی طرف پڑ گئے تو برباد ہی کریں گے۔ کئی لاڈلے بچے ماں باپ کی جائیداد کو برباد کر دیا انہوں نے۔ اور اگر والدین اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، پرہیزگار بنائیں، دین سکھائیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت سکھائیں، انہیں آخرت کا فکر دیں کہ آخرت کس میں بہتر ہے، آخرت کی بھلائی کس میں ہے، تو وہی والدین ان کی دنیا پہ کی ہوئی عبادت کا اجر پائیں گے۔ صدقہ جاریہ، نیک اولاد صدقہ جاریہ۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رتبے پر جو پہنچے تو کیسے؟ عبادت تو تھی، تجارت بھی آپ کرتے تھے، لیکن بتایا کہ مال کی محبت آپ کے دل میں نہیں تھی۔ اور ہمارے کیا ہے کہ مال کے پیچھے نمازیں چھوڑی جاتی ہیں، مال کے پیچھے نمازیں چھوڑی جاتی، پیسے کے پیچھے نمازیں چھوڑتی ہیں۔ کام پہ جانا جی، دفتر جانا جی، اوہ لیٹ ہو گئے، تو بہن وقت سے پہلے نکل آنا تھا نا، لیٹ ہو گئے ہیں جی۔ بندہ فجر کے وقت اٹھے، نماز پڑھے، ناشتہ کرے، جہاں کام پہ جانا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، کھیتی باڑی کے لیے جانا ہے، جائے، بندہ کون منع کرتا ہے؟ لیکن اس دنیا کے کاموں کے لیے اللہ کا قرآن چھوڑ دینا، نمازیں چھوڑ دینا، دین چھوڑ دینا، سنت چھوڑ دینا، یہی تو بربادی ہے بندے کے لیے۔ ہم حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں مناتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچایا،
عمل کر کے دکھایا اور لوگوں کو پھر دعوت بھی دی. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو کرامات کی دولت سے مالا مال فرمایا. آپ کے ذریعے سے مردوں کو بھی اللہ کریم نے زندہ فرمایا، بیماروں کو شفا عطا کی اللہ تعالیٰ نے. ہاں جی، نابینا جو تھے ان کو نگاہیں دے دی، نظر دے دی. مفلوج یعنی مفلوج و مجزوم مادر ذات نبینا کو آپ نے دعا فرمائی، اس کے ہاتھ پھیرا، سر کے اوپر بدن پر اللہ نے بیماری دور کر دی، آنکھوں پر ہاتھ پھیرا. شیخ ابو الحسن علی قرشی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں اور شیخ علی بن ابی نصر حیتی حضرت غوث ثقلین یا غوثیت مآب کی خدمت میں حاضر تھے کہ ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی تاجر وہاں حاضر ہوا اور یوں عرض کرنے لگا کہ حضور دعوت قبول کرنا مسنون ہے، میں آپ کی دعوت کرتا ہوں، آپ غریب خانہ پر تشریف لے چلیں. آپ نے کچھ عرصہ سر جھکائے رکھا، پھر اٹھایا اور فرمایا کہ ہاں قبول ہے. اس کے بعد آپ خچر پر سوار ہو کر ابو غالب کے مکان پر پہنچے. وہاں آگے کیا ہے کہ بغداد کے علماء کرام اور مشائخ تھے، وہ جمع تھے آپ کے استقبال کے لیے جمع تھے. ابو غالب نے ایک دسترخوان بچھایا جس پر قسم قسم کے میٹھے، ترش اور نمکین کھانے رکھے. پھر دو شخصوں نے ایک بڑے سرب مہر مٹکے کو لا کر دسترخوان کے اخیر میں رکھ دیا. ایک بڑا مٹکا جس کا منہ کھلا تھا وہ لا کے دسترخوان کے اوپر ایک طرف رکھ دیا. حضور غوثیت مآب سر جھکائے بیٹھے تھے. آپ کی عظمت و ہیبت اور رعب و دبدبہ کی وجہ سے حاضرین پر خاموشی طاری تھی. اتنے میں آپ نے شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ کیا کہ اس مٹکے کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ. انہوں نے اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ نے ان کو حکم دیا کہ اسے کھول دو. انہوں نے جو ہی کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ابو غالب کا ایک مفلوج و مجزوم مادر ذات نبینا لڑکا ہے اس مٹکے میں، وہ بڑے منہ والے مٹکے میں ہے جی. آپ نے اس لڑکے سے فرمایا کہ تو اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر اٹھ کھڑا ہو. اور آنن فانن لڑکا بینا اور تندرست ہو کر دوڑنے لگا. یہ دیکھ کر حاضرین چار وجہ یعنی ہر طرف چار منہ یعنی ہر طرف وجہ حیرت میں پڑ گئے. چاروں طرف ایک غلغلہ اور شور برپا ہوا. تو آپ حاضرین کی بے خبری میں وہاں سے کھانا کھائے بغیر پھر تشریف لے گئے. مستجاب الدعوات، آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا. آپ کے ذریعے سے اللہ کریم بیماروں کو شفا دیتا تھا. آپ کے ذریعے اللہ کریم نابینا کو بینا فرما دیتا تھا. آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل شانہ مرنے والوں کو زندہ فرما دیتا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری آپ کی سوانح حیات ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ٹھیک ہے 11ویں شیب بھی منانی چاہیے. اب 11ویں شیب تو منانی ہے، لنگر پکنا ہے، ٹھیک ہے جی لنگر تو ملے گا، لیکن اصل مقصد صرف لنگر کھانا ہی نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات پر، آپ کی سوانح حیات پر عمل کیا جائے. عمل نفاست والی نفیس زندگی بندہ گزارے. شیطان کی بات ماننے سے پھر کہاں جائے گا بندہ؟ جہنم میں جائے گا. رحمان کی بات ماننے سے کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. اور وہ حوریں جو کہ ابھی اس کا انتظار کر رہی ہیں، اس کی ازواج مطہراتن، وہ اس کا انتظار کر رہی ہیں. اسی طرح ایک بڑے جن کا ایک واقعہ ہے کہ ابو سعید عبداللہ بن احمد بن علی بن محمد بغدادی کا بیان ہے کہ میری ایک یعنی لڑکی جس کا نام فاطمہ تھا،
وہ ایک دفعہ میرے گھر کی چھت پر چڑھی اور اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی. 16 سال کی لڑکی ہے, اس کو کوئی چیز اٹھا کے لے گئی. ہاں جی, جنات کو اللہ کریم نے یہ طاقت دی ہے نا. لیکن خناس جنات ایسے کام کرتے ہیں, اور جو نیک اور مومن جنات ہیں وہ اس طرح کام نہیں کرتے. اس وقت کیا جناب کہ اس لڑکی کی عمر 16 سال کی تھی. تو فرماتے ہیں کہ میں حضور غوثیت معاب کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ ساری یعنی جو بھی واقعہ تھا, سرگزشت تھی, سنائی. آپ نے فرمایا کہ آج رات کرخ کے ویرانے میں 5ویں ٹیلے کے پاس بیٹھ جانا اور اپنے گرد زمین پر دائرہ کھینچ لینا. کیا اس کو حصار بھی کہتے ہیں, حصار, تاکہ جنات پھر بندے کو تنگ نہ کرے. حصار ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی بندہ اول تو جنات کے عام بندے کو معاملے میں پڑھنا نہیں چاہیے. اگر اس کو اجازت نہیں ہے یا وہ جنات کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس کو پھر اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن جو دم کرے اس کو حصار بھی کر لینا چاہیے اپنے گردا گرد, تاکہ دوسرے خناس جنات اس کو تنگ نہ کریں. تو آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں مقام پہ جا کے جو 5واں ٹیلا ہے اس کے پاس جا کے بیٹھ جانا اور اپنے گردا گرد حصار کر لینا. اللہ اکبر. تو کیا ہوا, دائرہ کھینچ لینا, اور دائرہ کھینچتے وقت یوں کہنا بسم اللہ علی نیت عبد القادر, بسم اللہ علی نیت عبد القادر. تو عبد القادر شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اولیاء کے سردار بھی تھے, اور جنات بھی آپ کے کنٹرول اور آپ کے حکم میں تھے. آپ کے جو نصیحت کے مطابق آغاز شب میں جنات کے گروہ مختلف اشکال میں تیرے پاس گزریں گے, تو انہیں دیکھ کر خوف نہ کھانا. جب صبح ہوگی تو ان کا بادشاہ ایک جماعت کی مائیت میں تجھ پر گزرے گا اور تیری حاجت دریافت کرے گا. اس وقت بتلا دینا کہ عبد القادر نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے, اور میری حاجت یہ ہے کہ پس میں چلا گیا اور آپ کے حکم کی تعمیل کی. آپ کے ارشاد کے مطابق محیب خوفناک اور ڈراؤنی صورتیں کیا کہ وہاں سے گزری, مگر کوئی دائرہ کے قریب نہ آ سکا. جنات گروہ در گروہ گزرتے گئے یہاں تک کہ ان کے بادشاہ کا ایک گھوڑے پر سوار یعنی آیا. اس کے آگے کئی جماعتیں تھیں. وہ دائرے کے مقابل ٹھہر گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ اے بندے تیری کیا حاجت ہے. کہنے لگے میں نے کہا کہ حضرت غوث معاب نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. یہ سن کر وہ گھوڑے سے اترا اور زمین کو بوسہ دے کر دائرے سے باہر بیٹھ گیا. اس کے ہمراہ بھی جو بھی اس کے ساتھی تھے وہ بھی بیٹھ گئے. تو میں نے اپنی لڑکی کا قصہ سنایا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جس نے یہ کام کیا ہے اس کو میرے پاس لاؤ. کچھ دیر بعد ایک سرکس جن لایا گیا کہ جس کے ہمراہ وہ لڑکی تھی, اور بادشاہ کو بتلایا گیا کہ یہ ملک چین کے سرکس جنوں میں سے ہے. بادشاہ نے اس سے لڑکی کے اٹھا لے جانے کی وجہ دریافت کی اور اس نازیبا حرکت کا سبب پوچھا. تو اس نے کہا کہ میرے عشق نے مجھے مجبور کیا تھا. بادشاہ نے اس کی گردن اڑا دینے کا حکم دیا اور لڑکی میرے حوالے کر دی. اللہ اکبر. یہ لڑکی کا باب ہے. ابو سعید عبداللہ بن احمد بن علی بن محمد بغدادی ازجی کا بیان ہے کہ میری ایک باکر یعنی لڑکی تھی, اسے بالغ آپ کہتے ہیں, تو اس کا نام فاطمہ تھا. تو وہ کیا ہوا, گھر کی چھت کے اوپر گئی, جن اسے اٹھا کے لے گئے. یہ خناس جنات بھی ہوتے ہیں. اب وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو کہ کھلے بال چھوڑ کے بناؤ سنگار کر کے میک اپ کر کے جناب بے پردہ ہو کے بازاروں میں گھومتی ہیں, کیا جنات ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے؟ اللہ اکبر. کیا ان کے اوپر عاشق نہیں ہوتے؟ ان کے اوپر عاشق لوگ بھی ہو جاتے ہیں جن کے اندر جنات ہوتے ہیں.
اور شیطان سب سے بڑا جن ہے، وہ خرابی پیدا کرتا ہے. تو اس لیے پردے کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے، تاکہ بندہ خناس جنات، عورتیں جو ہیں وہ خناس جنات سے بچی رہیں، با پردہ خناس جنات سے، خناس مردوں سے، ان کی بدنیتی سے بچی رہیں، اس لیے پردے کا حکم فرمایا گیا ہے. اور خوشبو جو شیشی کے اندر رہے گی، جب تک اندر رہے گی، 100 سال بھی رہے گی، تو وہ خوشبو محفوظ رہے گی. جب اس کا ڈھکن کھل گیا، خوشبو باہر آ گئی، تو وہ چند ہی لمحوں میں خوشبو ختم ہو جائے گی، چند منٹوں میں ختم ہو جائے گی. بڑی با اثر بھی ہوگی تو ایک دن میں وہ خوشبو ختم ہو جائے گی. اسی طرح ایک عورت کا حسن ہے، اگر اس کو وہ کھلا چھوڑ دے گی تو لوگوں کی بد نظروں کی وجہ سے بھی اس کے حسن کے اوپر فرق پڑے گا. درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 کرامات کا ذکر آپ کے سامنے ناچیز نے کیا. تو اسی طرح جو عورتیں ننگے سر پھرتی ہیں، اپنے حسن کو لوگوں کو دکھانے کے لیے پھرتی ہیں، شیطان کی طرف سے بھی اس کے اوپر، اس کے حسن پر جو لعنت ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. لوگوں کی بد نظروں کی لعنت بھی، نحوست بھی اس کے حسن پر اثر انداز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت بھی اس کے اوپر، اس کے حسن پر اثر انداز ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا حسن کافور ہو جاتا ہے. پھر کیا ہے، وہ اصل خوبصورتی جو عورت کی ہے وہ تو ختم ہو گئی. پھر آ گئی خوبصورتی کس کی؟ میک اپ کی، سرخی، پاؤڈر، ہاں جی، شماما بیوٹی کریم، اور یہ فلانی کریم، وہ فلانی کریم. اور جب کہیں بارش ہو جائے تو پھر وہ نیچے سے وہی شکل نکل آتی ہے. نہیں میرے دوست اور بھائیوں، میری بہنوں، ذرا غور کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اس کے رسول کو راضی کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اپنے حسن کو، اپنی خوبصورتی کو محفوظ رکھو، پردے میں رکھو. جب تک پردے میں رہے گی محفوظ رہے گی آپ کی خوبصورتی بھی، آپ کا حسن، سارا کچھ. اور جب خوبصورتی یہاں ہو گئی تو شیطان لعین ہے، وہ تو پھر جتنی بھی خرابی ہو رہی ہیں آج کل، جو عشق مشوقی کے چکروں میں جو پڑ جاتے ہیں لڑکے، نوجوان، لڑکیاں، ادھر ادھر عشق کی شادی کی جناب، 2 مہینے بعد عشق ختم ہو گیا، تیسرے مہینے وہ اپنے گھر. یہ کیا بیماری؟ نہیں. ماں باپ کو اللہ کریم نے اپنی اولاد کے لیے ایک بڑا ہی مخلص نگینہ بنایا ہے، ایک بڑا ہی مخلص جوڑا بنایا ہے ماں باپ کو اولاد کے لیے. ماں باپ سے زیادہ جو اس کے فیوچر کے بارے میں اور اس کے شادی کے بارے میں اور کوئی زیادہ فکر مند نہیں ہو سکتا. ابھی بچہ بچی پیدا ہوتے ہیں، 10 سال کے ہوئے، 12 سال کے ہوئے، ان کو فکر پڑ جاتا ہے شادی کا، اس کی شادی بھی کرنی ہے، اس کو یہ جہیز دینا ہے، یہ کرنا ہے. تو میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے ماں باپ کو عزت دو، ان کی چوائس کو پریفرنس دو. when you will give preference to your choice to your parents, then Allah the Almighty Subhanahu wa Ta'ala will be pleased, will be happy, and Allah Subhanahu wa Ta'ala will open the door of blessing for you. اپنی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا. ورنہ ماں باپ ناراض چلے گئے تو پھر یاد رکھیں، ماں باپ جس کے ناراض چلے گئے وہ پھر ساری زندگی اس بیچارے کی، لڑکی کی بھی لڑکے کی بھی بیکار ہو جاتی ہے. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اب تو یہ جو بات بیان کی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے عروج حاصل کرنے کی، مرتبہ حاصل کرنے کی، مستجاب الدعوات ہونے کی،
اور بعض لوگ یہ 11ویں کے جی یہ 11ویں نہیں 11ویں کیا چیز ہے جی کہاں پہ لکھی ہے جی کہاں پہ 11ویں میں کیا ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے ابھی ماسٹر صاحب نے خلیفہ ماسٹر محمد شریف صاحب سچا سودا فروخ آباد گاؤں میں پاکستان میں یہ محفل منعقد کی ہے نہ چیز کو بیان کی دعوت دی ہے تو کیا ہوا اس میں انہوں نے 6:45 بجے جناب عشاء کی نماز پڑھی ہے اس کے بعد تلاوت کلام پاک ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت خوانی ہوئی ہے پھر 7:30 بجے انہوں نے کہا جی آپ نے بیان شروع کرنا ہے 7:30 بجے نہ چیز نے بیان شروع کیا ہے قرآنی آیات پڑھی ہیں احادیث پڑھی ہیں اللہ کے ولیوں کے واقعات بیان کیے ہیں تو اس میں حرام والی بات کون سی ہے یہ بتائیں نا شرک والی بات کون سی ہے گناہ والی بات کون سی ہے اللہ اکبر تو 11 طریقوں سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح و نصیحت فرماتے تھے لنگر تقسیم کرتے تھے غرباء و مساکین میں خیرات فرماتے تھے وہ ایک دن مقرر تھا اگر اسی کی مناسبت سے بندہ کر لیتا ہے اب جی غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو گئے جی غیر اللہ کے نام پر کون سی چیز ذبح ہوتی جی جب بھی آپ کوئی گائے ذبح کریں کوئی بیل ذبح کریں کوئی بکری کا بچہ کوئی بکرا آپ ذبح کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ہے جی تو اس میں غیر اللہ کا کیا ہوا جی ذبح کے وقت بندہ کسی غیر کا نام نہیں لے سکتا اس کو ذبح کے وقت تکبیر پھیرنے کے وقت تکبیر پڑھنی پڑے گی اللہ کا نام لینا پڑے گا بسم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد اس میں کون سی حرام والی شرک والی کون سی بات ہے اب صدقہ جاریہ 3 قسم کا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کیا کہ کوئی مسجد بنا دیں دارالعلوم بنا دیں مرنے کے بعد بندے کو ثواب پہنچے گا علم کی بات پہنچا دیں مرنے کے بعد بندے کو ثواب پہنچے گا اور نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے یہ تو صدقہ جاریہ ہے تو اس لیے وہ لوگ جو بد عقیدہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کو درست کریں اپنے عقیدے کو درست کریں اب رہی بات جو فرض نمازوں کی بات تو آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو خاص الخاص عصر کی نماز کی ہیں جی اور اسی طرح پھر نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرنے کا بھی حکم ہے اس میں بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا زور اور عصر ملا کے پڑھ لیں اور مغرب اور عصر ملا کے پڑھ لیں مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ لیں پھر مثال دیتے ہیں سفر میں سفر پہلے وقتوں کا سفر کیا تھا اور آج کے وقت کا سفر کیا ہے اس میں فرق آپ دیکھیں نا پہلے وقتوں میں جو سفر تھا اونٹ گھوڑے خچر پیدل اب اس سفر کو آپ کیسے مناسبت دیں گے بڑی اس کی سپیڈ لگائیں گے تو 10 میل فی گھنٹے کی رفتار سے بڑھ تو نہیں سکتی نا اس کی سپیڈ